یہ وظیفہ ہر قسم کی مشکلات، تکالیف اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے نہایت مفید اور مجرب ہے۔ اسی طرح غیبی رزق ملنے اور دل و زبان کی سختی ختم کرنے کے لیے بھی بہترین علاج ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1520 سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، من کل ضیق مخرجا، ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ نمبر 2، من کل ہم فرجا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، رزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و خیال بھی نہ ہو۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1517 سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی سختی، غفلت اور پریشانی ختم کرنے کے لیے اس وظیفہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 36226 سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی تیزی اور سختی ختم کرنے کے لیے اس وظیفہ کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح تفسیر مدارک میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 52 کی تفسیر میں ذکر ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ملازم نے کہا کہ میرے پاس بہت مال و دولت ہے، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے۔ تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استغفار کا وظیفہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تو شخص روزانہ 700 مرتبہ اس وظیفہ کو پڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اس وظیفہ کی برکت سے اس کو 10 بیٹوں کی نعمت سے نوازا۔ اسی طرح تفسیر خازن میں سورۃ نوح کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تفسیر میں ذکر ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے استغفار کے وظیفہ پڑھنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے غربت اور اولاد کی کم ہونے کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی اس وظیفہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تیسرا شخص آیا، اس نے زمین کی پیداوار کی کمی کی شکایت کی تو اسے بھی یہ وظیفہ دیا۔ تو حضرت ربیع بن صبیح رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں حاضر تھے، عرض کرنے لگے کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور مختلف حاجتیں پیش کیے، آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے سورۃ نوح کی آیت نمبر 11 اور 12 تلاوت کی، یعنی قحط سالی، غربت کی خاتمہ اور حصول اولاد کے لیے یہ قرآنی وظیفہ ہے۔